مسجد قبلتین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس مسجد کو مسجد قبلتین کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مسجد تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعہ کی علامت ہے۔ ابتدا میں مسلمان نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں تشریف فرما رہے، یہی دستور رہا، مگر آپ نمازیں اس طرح ادا فرماتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے رہے، اور مدنی زندگی کے ابتدائی ایام میں مکمل طور پر بیت المقدس ہی قبلہ تھا، اور تقریباً 17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی مقدس تھا کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن اس تمام عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا یہی رہی کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس تمنا میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ بالآخر ایک روز عین نماز کی حالت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ معزز ناظرین، یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بنو سلمہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ بنو سلمہ کی مسجد میں نماز کی امامت فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ بیت المقدس مدینہ منورہ سے عین شمال میں واقع ہے، اور کعبۃ اللہ بالکل جنوب میں۔ نماز با جماعت پڑھاتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا ہوگا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا، بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنا پڑی ہوں گی۔ اسی طرح ایک نماز کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی جانب اور 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی جانب ادا فرمائی گئیں۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔